عاشق جنزاد اور 3 دن کی بھوکی لڑکی۔ قسط نمبر 2۔ اس نے دروازہ بند کرنے کے بعد بورڈ پر لگے بٹن کو دبایا تو پورا ہال روشن میں نہا گیا۔ اس کی روشنی میں ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی۔ ہبا نے ایک ایک کر کے تمام کمروں کا لاک اسی طرح سے کھول لیا۔ اسے اپنی مطلوبہ چیز نہیں ملی، اور پھر جب وہ ایک کمرے میں آئی تو یہاں پر بہت سے قیمتی ڈیکوریشن پیس اور بہت سا سامان موجود تھا۔ یہ دیکھ کر اسے لگا کہ اس کی ساری مشکلات کا حل یہیں پر ہے۔ اس نے اپنے ساتھ لایا ہوا ایک تھیلا کھولا اور اس میں تمام قیمتی ڈیکوریشنز اور دوسری چیزیں اٹھا کر ڈالنے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی دوست کے ساتھ کسی دکان پر جا کر یہ ساری چیزیں بیچ دے گی۔ وہ جانتی تھی کہ ان چیزوں کی اتنی مناسب قیمت نہیں ملے گی۔ جبھی وہ کمرے کی تمام الماریاں یہ سوچ کر چیک کرنے لگی کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کوئی زیورات یا نقدی موجود ہو، اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ پھر اس نے ایک کمرے کا لاک کھولا تو یہ دیکھ کر وہ جی بھر کے خوش ہو گئی کہ وہاں پر کچھ زیورات موجود تھے۔ اس نے جلدی سے ان زیورات کو اٹھایا اور تھیلے میں ڈالنے لگی۔ جب وہ زیورات بیگ میں ڈال رہی تھی تو اسے دروازے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے جلدی سے الماری کو بند کر دیا اور لائٹ آف کرنے کے بعد بیڈ کے ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ وہ بہت ہی زیادہ ڈر چکی تھی کہ کہیں اس کی چوری پکڑی نہ جائے۔ اگر اس نے یہاں پر اسے کسی نے دیکھ لیا تو ایسا نہ ہو کہ اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ وہ ہال کی روشنی آن کر کے اس کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ باہر جو کوئی بھی تھا اس نے ہال کی لائٹ آف کر دی تھی اور اب اس کا رخ اس کمرے کی جانب تھا۔ پھر وہ قدم قدم چلتے ہوئے ہبا کے قریب پہنچ گئے اور کچھ دیر کے بعد دور چلے گئے۔ جب کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی تو ہبا نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا۔ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے ایک شکر گزاری کا سانس لیا اور وہاں سے نکل کر اپنے گھر آ گئی۔ یہ سارا سامان اس نے اپنے بیڈ کے نیچے چھپا دیا، اور اگلے دن اس کے گھر والوں نے ایک شادی پر جانا تھا۔ انہوں نے ہبا کو بھی ساتھ چلنے پر بہت زور دیا، مگر ہبا کا کہنا تھا کہ میں شادی پہ نہیں جاؤں گی کیونکہ مجھے پڑھنا ہے، میرے پیپرز ہونے والے ہیں اور میرے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے۔ گھر والوں کے گھر سے نکلتے ہی اس نے اپنی دوست کو ساتھ لے کر سارا سامان ایک پرانی سی شاپ میں بیچ دیا اور پھر ایک جیولری شاپ پر زیورات کو بھی بیچ دیا۔ اس کے پاس پھر بھی پیسے کم تھے۔ اس نے جب ذوالقرنین کو کال کر کے یہ سب کچھ بتایا تو ذوالقرنین کہنے لگا کہ مجھے نہیں پتا، مجھے پوری رقم چاہیے۔ اب حیا نے ان زیورات اور سیونگ کو پیسے ملا کر مطلوبہ رقم اس کے حوالے کی۔ کچھ دن تو خیر خیریت سے گزر گئے۔ کچھ دن کے بعد اس کے ایگزام سٹارٹ ہونے والے تھے۔ وہ دن رات ساری کوششوں کے باوجود کسی بھی بات کو دل سے نہیں نکال پا رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اس لڑکے کی وجہ سے پڑھائی پر کوئی بھی توجہ نہیں دے پا رہی تھی، مگر اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اندھی کھائی کی طرف جا رہی ہے۔ یہ بھی شکر تھا کہ اسے وقت پر ہی اس کی اصلیت پتہ چل گئی تھی اور اپنے گھر والوں کے سامنے بے عزت ہونے سے بچ گئی تھی۔ چھت پر ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس کو عموماً خالی رکھا جاتا تھا اور کوئی بھی اس کا استعمال نہیں کرتا تھا کیونکہ سب لوگ نیچے والے پورشن میں ہی رہتے تھے۔ اب ہبا کی بہن اپنے بچوں کے ساتھ رہنے آئی تو ان کا قیام ہبا کے کمرے میں ہی تھا۔ رات کو ان کے بچے روتے رہتے تو شور مچاتے اور اس سے ہبا بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی۔ اس نے اپنی اماں سے کہا کہ جب تک باجی یہاں پر ہیں میں اوپر والے کمرے میں رہ کر پیپرز کی تیاری کر لوں گی۔ اس کی امی نے بھی اس بات کی تائید کی اور ہبا رات گئے تک کمرے میں بیٹھ کر پڑھتی رہتی۔ اس دن بھی وہ کچھ بلائے پیپرز کی تیاری میں مگن تھی جب اسے سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ کوئی تھا جو چل کر اس کے کمرے کی طرف آ رہا تھا، مگر کمرے کے پاس پہنچ کر اس کے قدموں کی آواز رک گئی تھی اور دوبارہ سے آواز دور جانے لگی۔ اب یہی سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ہبا کو مسلسل کمرے سے باہر کسی کی چہل قدمی کی آواز صاف طور پر محسوس ہو رہی تھی کیونکہ یہ سردیوں کا موسم تھا اور ہر طرف خاموشی کا عالم تھا۔ ایسے میں صرف ہبا کے پڑھنے کی آواز ہی اس کمرے میں گونج رہی تھی۔ اب کی بار ہبا پریشان ہو گئی کہ رات کے اس وقت سردی میں چھت پر کون ٹہل رہا ہے۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ہبا نے آواز دے کر مخاطب کیا، یہاں پر کون ہے؟ مگر پھر بھی اس کے سامنے کوئی نہیں آیا۔ پھر وہ بستر سے اٹھ کر باہر جانے لگی۔ اس بات کو اس نے اپنا وہم سمجھا، مگر اگلے ہی پل اسے اپنے کمرے کے باہر کسی کے قدموں کی آواز دوبارہ سے سنائی دی۔ اب وہ پریشان ہو گئی۔ جب اس نے کمرے سے باہر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اب تو ہبا بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور جلدی سے وہ کتابیں اٹھا کر نیچے کمرے کی طرف آ گئی اور سوچنے لگی کہ جب سے وہ اس حویلی سے واپس آئی ہے تب سے اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے۔
اس دن ہبا کا پہلا پیپر تھا۔ جب وہ پیپر دے کر کالج سے باہر آئی تو آج اس کی وین کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ عموماً اس کی وین بارش کے موسم میں لیٹ ہو جاتی تھی اور اسے گھر جانے میں مشکل پیش آتی تھی۔ اب بھی وہ کالج کے باہر اس کا انتظار کر رہی تھی جب اسے ایک شناسا چہرہ نظر آیا اور غور سے دیکھا تو وہ اس کا بھائی تھا جو اسے گاڑی میں آنے کا اشارہ کر رہا تھا، اور ہبا حیران رہ گئی کیونکہ اس کے بھائی کے پاس گاڑی نہیں تھی اور نہ جانے اس وقت وہ کس کی گاڑی میں سوار تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا وہ اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ہبا جو اس بارش کے موسم میں کوفت کا شکار ہو رہی تھی تو اس نے اس بات پر شکریہ ادا کیا اور جلدی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد بھائی گاڑی کو تیزی سے سڑک پر دوڑانے لگا اور آج اس کا اندازہ ہمیشہ سے بالکل الگ جدا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ ہبا نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا اور سوچنے لگی کہ اس کا بھائی نہ جانے کیوں غصے میں ہے۔ آج اس نے ہبا سے پیپر کے بارے میں بھی نہیں پوچھا اور خاموشی کا سلسلہ ہبا کو پریشان کر رہا تھا۔ پھر اس نے خود ہی خاموشی کے سلسلے کو توڑا اور اسے پیپرز کے بارے میں بتانے لگی۔ اس کا بھائی ہوں ہاں کر کے بات کا جواب دے رہا تھا، جس کی تب حیرت کی انتہا نہ رہی جب گاڑی گھر کے راستے پر جانے کی بجائے ایک مخالف سمت میں جا رہی تھی۔ وہ حیرت سے بھائی کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ مگر اس پر بھی ہبا کی بات کا جواب نہ دیا۔ وہ گاڑی کو آگے ہی آگے لے کر جا رہا تھا۔ اب گاڑی ایک قبرستان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جب اس کے بھائی نے کہا کہ تم جانتی ہو تم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے اور اس گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ ہبا کی تو خوف سے آنکھیں باہر کو ابل پڑی تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ بھائی کو اس لڑکے کے بارے میں سب پتہ چل گیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے تصویریں بھائی کو سینڈ کر دی ہوں؟ اب وہ کیا کرے؟ اپنی جان کیسے بچائے؟ ابھی وہ کوئی بہانہ سوچنے ہی لگی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے اسے بھائی کا چہرہ بدلنے لگا۔ اب اس کے بھائی کی بجائے خوبصورت ایک خوفناک سی مخلوق بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر ہبا کی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ خوف سے جیسے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ مخلوق کہنے لگی کہ تمہارا یہ گناہ پہلی اور آخری بار سمجھ کر معاف کر رہا ہوں۔ اگر دوبارہ ایسی غلطی کی تو انجام بھگتنے کے لیے تیار رہنا۔ ابھی میں شاہ صاحب کے حکم کی وجہ سے تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، ورنہ میں تمہیں ایسی سزا دیتا جو تمہیں ساری زندگی یاد رہتی۔ مگر لگتا ہے تمہارے لیے یہی اشارہ کافی ہے۔ آج کے بعد ایسا کام کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ ہبا کا تو وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ تبھی اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو اپنے گھر کے دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے جلدی سے بیل بجائی اور بدحواسی کے عالم میں گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اس وقت وہ بہت ہی زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا تھا اور وہ مخلوق آخر اس کے بارے میں کیا بات کر رہی تھی۔ ایسا کون سا گندا عمل کر دیا ہے اس نے؟ جانے وہ مخلوق ایسی کیوں دھمکی دے رہی تھی؟ ہبا کو اس پرانی حویلی کا خیال آیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ پرانی حویلی کا کوئی جن تھا؟ پھر اس نے خود ہی اپنی سوچ کو مسترد کر دیا کہ اگر یہ پرانی حویلی کا جن ہوتا تو اس دن ہی اسے روک دیتا، جبکہ چوری کرنے پر اسے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جن کسی اور چیز کے بارے میں بات کر رہا تھا، مگر وہ کس حوالے سے بات کر رہا تھا اس بارے میں بالکل بھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مگر اس کی خوفناک صورت ابھی تک اس کے حواسوں پر طاری تھی اور وہ چاہ کر بھی اس کو بھول نہیں پا رہی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے پیپرز کی تیاری کی کیونکہ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ اس دن ہبا کا آخری پیپر تھا اور وہ پیپر دے کر خوش تھی کہ اس کے سر سے ایک پہاڑ اتر گیا اور وہ لمبی تان کر سونے کا ارادہ رکھتی تھی جب موبائل پر آنے والے دے میسیجز نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ اس نے موبائل دیکھا تو اسی لڑکے کے میسیجز اور کالز تھیں۔ اس نے دوبارہ ہبا سے مزید رقم کا مطالبہ شروع کر دیا اور دوبارہ سے اسے بلیک میل کرنے لگا۔ ہبا کے لیے یہ سب کچھ آسان نہیں تھا۔ وہ اسے کہنے لگی کہ خدا کا خوف کرو، میں نے پہلے بہت مشکل سے تمہارے لیے رقم کا بندوبست کیا تھا۔ ابھی تک امی کو اس زیور کے بارے میں پتہ نہیں۔ جب انہیں پتہ چلے گا تو انہیں الگ سے قائل کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ تم خود بتاؤ کہ میں تمہارے لیے اتنی بڑی رقم کا بندوبست کیسے کروں؟ مگر وہ تو جیسے کچھ سن نہیں پا رہا تھا۔ وہ اسے دھمکی دینے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر تم رقم نہیں دے سکتی تو میں تمہارے گھر والوں کو یہ بات بتا دیتا ہوں، انہیں تمہاری تمام تصاویر سینڈ کر دیتا ہوں، انہیں تب بھی تو پتہ چلے کہ آخر تم ان کی ناک کے نیچے کیا کھیل کھیل رہی تھی۔ یہ سوچ کر ہبا کانپ گئی۔ اسے کہنے لگی کہ نہیں، تم ایسا مت کرنا، تم بھائی کو، ابو کو، کسی کو کچھ مت بتانا، میں رقم کا بندوبست کرتی ہوں۔
ہبا کی یہ بات کہتے ہی ذوالقرنین کے ہونٹوں پر زرکیلی مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ سوچنے لگا کہ میرے ہاتھ میں تو سونے کی چڑیا پھنس گئی ہے۔ اگر ایسے ہی 2-3 لڑکیاں اور بھی پھنسا لوں تو میرے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ مجھے کوئی کام کاج نہیں کرنا پڑے گا، میری تمام ضرورتیں پوری ہو جایا کریں گی۔ اور یہ سوچ کر وہ اور لڑکیوں سے گفتگو کے بارے میں ان کو پھنسانے کی کوشش کرنے لگا۔ ہبا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے، وہ اب ذوالقرنین کو اتنی بڑی رقم کہاں سے لا کر دے۔ تبھی اسے پھر سے پرانی حویلی کا خیال آیا اور اس نے سوچا کہ دوبارہ سے مجھے پرانی حویلی میں جانا ہوگا، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور جب اس میں بار وہ حویلی میں آئی تو وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ یوں پکڑی جائے گی۔ اس کا یہی خیال تھا کہ وہ اب کی بار بھی یہاں سے بچ کر نکل جائے گی۔ اور اس کی بات سن کر شاہ صاحب سوچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے کہ قاضی صاحب، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس سب میں یہ لڑکی کتنی قصوروار ہے؟ تب وہ نوجوان کہنے لگا کہ غلطی تو بہرحال اس کی بھی ہے، یہ بھی تو گناہ کی مرتکب ہوئی ہے۔ اس نے پہلا گناہ تو ایک نامحرم کے ساتھ تعلق بنانے کا کیا، جبکہ ہمارے اسلام میں نامحرم سے بات کرنے کی بھی ممانعت ہے، اور یہ اس کے ساتھ دن رات باتیں کرتی رہی۔ اور دوسرا گناہ اس نے یہ چوری جیسا فعل سر انجام دے کر کیا۔ اگر یہ چاہتی تو اپنے گھر والوں کو سب کچھ بتا کر ان سے معافی مانگ کر انہیں اعتماد میں لے سکتی تھی، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور شاہ صاحب کو کہنے لگی کہ میں ڈر گئی تھی، میں جانتی تھی کہ امی اور ابو بہت غصے والے ہیں۔ اگر انہیں کسی بھی بات کا پتہ چلتا تو وہ نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ قاضی صاحب کہنے لگے کہ اگر آپ کو اپنے گھر والوں کا اتنا ہی ڈر تھا تو آپ کو یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ بات سن کر ہبا کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ واقعی بات ان کی بھی ٹھیک تھی کہ ہبا نے ان سے معافی مانگی اور انہیں اس بات کا یقین دلایا کہ وہ آج کے بعد ایسا کوئی کام نہیں کرے گی، اس بار اسے معاف کر دیا جائے۔ اس کے ایک مقصد اور حل ہو جاتا ہے جسے پولیس کے حوالے نہ کیا جائے، ورنہ اس کی بہت بدنامی ہوگی۔ اور یہ بات تو وہ لوگ بھی جانتے تھے۔ تبھی وہ کہنے لگے کہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں، ہم تمہیں تمہاری غلطیوں کا احساس دلانا چاہتے تھے تاکہ تم دوبارہ زندگی میں ایسی کوئی غلطی نہ کرو۔ اور پھر شاہ صاحب کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، اب تم اپنے گھر جاؤ، باقی کے معاملات ہم دیکھ لیں گے، تم فکر مت کرو، وہ لڑکا اب تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ تبھی اسے دوبارہ ایک زوردار جھٹکا لگا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں تھی۔ وہ حیران اور پریشان رہ گئی کہ وہ آج پھر سے پلک جھپکتے ہی اپنے گھر میں کیسے پہنچ گئی۔ اسے اس بات کا یقین آ گیا تھا کہ شاہ صاحب کے پاس واقعی میں جنات اور موکلات تھے، اور ابھی وہ اسی سوچ میں مگن تھی کہ وہاں پر موجود سب افراد جن تھے یا انسان، اور دوسری طرف ذوالقرنین اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ اس نے سر سے لے کر پاؤں تک ایک کمبل اوڑھا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا کمبل رینگتا ہوا بیڈ سے نیچے سرکنے لگا۔ ذوالقرنین نے دوبارہ سے وہ کمبل اوپر کیا، اور مگر پھر سے کسی نادیدہ ہستی نے اس کمبل کو نیچے کی جانب کھینچ دیا۔ اب اس نے کمبل کو اٹھا کر دور پھینک دیا۔ نیند میں تھا تو کچھ دیر بعد ٹھنڈ کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ سٹپٹا کر بیٹھ گیا اور حیرت سے اس کمبل کو دیکھنے لگا جو اب دروازے کے پاس پڑا ہوا تھا، اور دروازہ اندر سے لاک تھا، اور اس کے اوپر سے یہ کمبل کھینچ کر کس نے اتنی دور پھینکا تھا، یہ سوچ کر وہ ڈر گیا۔ اس کے منہ سے آواز نکلی، یہاں پر کون ہے؟ اس کی آواز کے جواب میں ایک زوردار قہقہے کی آواز گونجی، جس کو سن کر ذوالقرنین مزید ڈر گیا۔ وہ بار بار پوچھنے لگا کہ یہاں پر کون ہے، کیونکہ کمرے میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، مگر ہنسنے کی آواز بدستور آ رہی تھی۔ اب اس نے پلک جھپکتے خود کو ایک قبرستان میں موجود پایا۔ اب تو وہ بہت ہی بدزدہ حواس ہو چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے یکدم قبرستان میں کیسے آ گیا؟ وہ ایک طرف بھاگنے لگا۔ جوں جوں وہ بھاگ رہا تھا، خوفناک قہقہوں کی آواز تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اب ذوالقرنین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، وہ کس مصیبت میں پھنس چکا ہے۔ وہ جتنا تیز بھاگتا تھا، بھاگتے بھاگتے اس جگہ پر آ کر رک جاتا جہاں سے اس نے بھاگنا شروع کیا تھا۔ اب وہ اس قدر حواس باختہ ہو چکا تھا کہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اب بھی وہ خوفناک آواز دوبارہ سے گونجی، جو تم کہہ رہے ہو میں تمہارے گناہوں کی سزا ہوں، جو تمہارے سامنے آ گیا ہوں۔ ذوالقرنین زور زور سے رونے لگا اور معافیاں مانگنے لگا کہ آج کے بعد ایسا کوئی کام نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دو، مجھ پر رحم کرو۔ جوں جوں وہ رو رہا تھا، اس ہستی کے قہقہوں میں جیسے شدت آ رہی تھی۔ اب تمہیں معافی مانگنے کی یاد آئی جب تم دوسروں کی بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے رہے، انہیں بلیک میل کرتے تھے، وہ بھی تو تمہارے سامنے اسی طرح ہاتھ جوڑتی ہوں گی۔ تب تمہیں اس پر ترس کیوں نہیں آیا؟ تمہیں ان پر رحم کیوں نہیں آیا؟ میں تم پر رحم کروں کیوں؟ اس آواز میں بہت زیادہ غصہ تھا، اس میں بہت زیادہ وحشت تھی۔
ذوالقرنین کہنے لگا کہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میں آج کے بعد ایسا کوئی کام نہیں کروں گا، میں آج کے بعد کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھوں گا اور نہ ہی کسی کے ساتھ کچھ غلط کروں گا، مجھے معاف کر دو۔ تب وہ آواز دوبارہ سنائی دی کہ اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے مانگو یا ان لوگوں سے مانگو جن کو تم نے تنگ کیا ہے، جن کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہے، گناہ کا کفارہ ایسے ہی ادا کیا جا سکتا ہے۔ ذوالقرنین رو رو کر کہنے لگا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ اب کی بار منظر بدل گیا تھا اور وہ دوبارہ اپنے کمرے میں تھا، مگر وہ بہت ڈر چکا تھا اور اب بدل بھی چکا تھا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ اس نے جو کیا غلط کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تبھی اس نے وہ تمام تصویریں اور ویڈیو ڈیلیٹ کر دی جس میں وہ لڑکیوں کو بلیک میل کیا کرتا تھا۔ وہاں ہبا دل ہی دل میں یہ سوچ کر پریشان تھی کہ کہیں ذوالقرنین کو رقم نہ بھیجنے پر اسے دوبارہ بلیک میل کرنا نہ شروع کر دے۔ تبھی اس کا میسج دیکھ کر اس کی روح کو اطمینان حاصل ہوا۔ اس نے معافی مانگی اور اس نے ہبا کو اس بات کا یقین کروایا کہ تمام تصاویر اس نے ڈیلیٹ کر دی ہیں اور اب اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس سے وہ ہبا کو بلیک میل کر سکے۔ کتنے وقت کے بعد ہبا پرسکون نیند سوئی تھی، پھر اس کے ایک اور حیرت انگیز منظر کی خبر ملی۔ جب اس کی ماں نے بتایا کہ اس کے لیے شاہ صاحب نے اپنے بیٹے کا رشتہ مانگا ہے، یہ خبر سن کر ہبا کو اپنے کانوں پر جیسے یقین ہی نہیں آیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ شاہ صاحب کو اس کی بے گناہی پر یقین تھا، وہ تہہ دل سے ان کی مشکور تھی۔ انہوں نے اس کے راز کو راز رکھا اور اسے کسی کے سامنے رسوا نہیں کیا، بلکہ اپنے گھر کی عزت بنانے پر تیار ہو گئے۔ اب شاہ صاحب کی فیملی اس حویلی میں واپس آ کر شفٹ ہو گئی تھی۔ ان لوگوں نے اب ہمیشہ کے لیے یہیں پر رہنے کا ارادہ کر لیا تھا اور ان کے گھر کی عورتوں نے جب ہبا کو دیکھا تو انہیں پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی۔ پھر جلد ہی وہ رخصت کروا کے اس حویلی میں لے گئے جس حویلی میں وہ پہلے ایک چور کی حیثیت سے آئی تھی۔ اب اس حویلی میں وہ مالکانہ حقوق کے ساتھ داخل ہوئی تھی اور اب اسے یہاں کسی بھی چیز کو چرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اب یہ سب کچھ اس کا تھا اور وہ ہی یہاں کی بلا شرکت غیر مالک تھی۔ اس کے ساتھ سب لوگ بہت زیادہ اچھے تھے، سب سے زیادہ قدر اس کی شاہ صاحب کرتے تھے۔ ایک دن جب شاہ صاحب اپنے کمرے میں اکیلے تھے تب ان سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ اس دن آپ کے ساتھ جو 7 افراد موجود تھے ان کا تعلق انسانوں میں سے تھا یا وہ جنات میں سے تھے؟ شاہ صاحب اسے تنبیہ کرتے ہوئے بولے کہ جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، آج کے بعد میں تمہارے منہ سے اس بات کا ذکر نہ سنوں۔ ان کی آواز میں اس قدر رعب اور دبدبا تھا کہ ہبا یہ سن کر خاموش ہی ہو گئی اور دوبارہ کبھی اس نے بھول کر بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ جی تو دوستو، کہانی آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ ملتے ہیں پھر بہت جلد ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔